اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریشیوز انوالونگ نان فائنینشیل ڈیٹا. ریسنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے ٹوٹلی فائنینشیل ریشیوز کو دیکھا تھا, کیلکولیشن آف فائنینشیل ریشیوز جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر فراڈ کے لائکلی ہوڈ ہونے کے کتنے چانسز ہیں. لیکن جو ہم ڈسکس اب کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ریشیوز انوالونگ نان فائنینشیل ڈیٹا. نان فائنینشیل ریشیوز بھی تو ہو سکتی ہیں, وہ بھی تو کیا آپ کو گائیڈنس دے سکتی ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وہ نان فائنینشیل ریشیوز کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آرگنائزیشن کے بارے میں ہمیں اگر ریشیوز کا پتہ لگے, نان فائنینشیل ریشیوز کا, اس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ نان فائنینشیل ریشیوز ہوتی ہیں. کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ نے نان فائنینشیل ریشیوز کو کون سی ریشیوز کو استعمال کرنا, اور وہ جو آپ نان فائنینشیل ریشیوز استعمال کریں گے اس کا لنک فائنینشیل ریشیوز کے ساتھ کیسے ہوگا. دیکھیں سیکنڈ پیراگراف, پیئرنگ فائنینشیل اماؤنٹس with relevant non-financial data often reveals clear signs of fraud. Okay, کس طرح سے؟ For example, analysis may involve dividing annual sales or revenue by any or all of the following factors. مطلب آپ کی جو سیلز ہیں, ریونیو, اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں نمبر آف امپلائیز کے ساتھ, تو آپ کے پاس پر امپلائی سیل نکل آئے گی. ایوریج پر امپلائی کیا سیل آ رہی ہے. آپ اسکیئر فوٹیج آف اے اسٹور اور ویئر ہاؤس کر لیں, آپ کی آرگنائزیشن جتنے اسکیئر فٹ کے اوپر ہیں ڈیوائڈ, ٹوٹل سیلس کو اسکیئر فٹ پہ آپ جب ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریونیو پر فوٹیج آ جائے گا. ٹھیک ہے. کوانٹیٹیز آف آئٹم سولڈ, جتنے یونٹس آپ نے بیچوں سے ڈیوائڈ کریں تو پر آئٹم آپ کا ریونیو نکل آئے گا ایوریج. نمبر آف کسٹمرس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں تو پر ایوریج ریونیو آ جائے گا پر کسٹمر. تو اس سے کیا ہوگا, اب آپ اس فائنینشیل ڈیٹا کو, یہ جو فائنینشیل ڈیٹا ہے جس کو ہم نے نان فائنینشیل کے ساتھ لنک کیا ہے, نان فائنینشیل کے آپ کے نمبر آف امپلائیز, اسکیئر فوٹیج, آپ کی کوانٹیٹیز آئٹمس, نمبر آف کسٹمرز, اب آپ کے پاس جو ایوریجز آ رہی ہوں گی اس کو آپ کمپیئر کریں گے پچھلے سال کی ایوریجز کے ساتھ, تو آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ ایک ایوریج بہت زیادہ آؤٹ ہو رہی ہے. اوکے, یہ کافی اچھا انالیسز ہوگا. اگر سپوز آپ نے ایک ریونیو لیا, اس کو ڈیوائڈ کیا نمبر آف امپلائیز کے ساتھ, اس سال آپ کے آ رہا تھا 30,000 پر امپلائی جو ریونیو آ رہا تھا, پچھلے سال آ رہا تھا 15,000 یا 20,000 امپلائی پر ریونیو. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنا زیادہ فرق کیوں آ رہا ہے. obviously آپ کی ایک ایوریج آؤٹ ہوگی, پچھلے سال 20,000, اس سال 30,000, دونوں میں 10,000 کا فرق ہے, وہ کیوں آ رہا ہے. تو یہ جو نان فائنینشیل ریشیوز ہیں یہ بھی آپ کو کافی گائیڈ کر سکتی ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ریشیوز کو تو مینیج کر لیتے ہیں, فراڈ بھی کر لیتے ہیں, اور کسی طریقے سے فائنینشیل ریشیوز کو وہ ایوریج آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ ہم فراڈ کر رہے ہیں. لیکن فراڈسٹرز ہمیشہ نان فائنینشیل ریشیوز کو برابر نہیں کرتے. ان کو یا تو پتہ نہیں ہوتا یا وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں فائنینشیل ریشیوز کو ہم برابر کر لیں, وہ ایکول کر لیں, لیکن نان فائنینشیل ریشیوز کو کس نے دیکھنا ہے, کیونکہ واقعی میں آرگنائزیشنز کے اندر نان فائنینشیل ریشیوز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا, کیونکہ آرگنائزیشنز پروفٹ کے اوپر فوکس کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ فائنینشیل ریشیوز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, نان فائنینشیل ریشیوز کو کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے کہ ہم اس کا دیکھتے ہیں سیکنڈ پیراگراف, پارٹ آف دا ویلیو آف اینالائزنگ ریشیوز انوالونگ نان فائنینشیل ڈیٹا از دیٹ perpetrators of fraud normally either do not have the ability to falsify the non-financial data or they do not think to do so. اب نان فائنینشیل ریشیوز کے بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ واقعی میں فراڈ کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے, ہم اس کی ریشیوز جو ہیں وہ نکال بھی سکتے ہیں نان فائنینشیل ریشیوز. لیکن اس میں مشکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ ریلیونٹ نان فائنینشیل ریشیوز کو فائنینشیل سیکشن کے ساتھ کس طرح سے کمپیئر کرنا ہے اور کون سی نان فائنینشیل ریشیوز کو سلیکٹ کرنا ہے جس سے ہمیں لائکلی ہوڈ آف فراڈ پتہ لگ جائے. تو یہ کام جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے. فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا, یہی بات کہتا ہے, دا ڈیفیکلٹی ان یوزنگ دس ٹائپ آف انالیسس از دیٹ ایکسیس ٹو ریلیونٹ نان فائنینشیل ڈیٹا مے بی لمیٹڈ. اس نے یہاں پہ ایک اور بات کہی ہے کہ جو نان فائنینشیل ڈیٹا ہے اس کی ایکسیس لینا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آرگنائزیشنز نان فائنینشیل ڈیٹا
کا ریونیو کا نان فائنینشیل ریشوز کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس کے پاس نان فائنینشیل ریشو سے ریلیونٹ جو بھی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا. یہ تو ایک پرابلم ہے. اچھا، اب نان فائنینشیل ریشوز کو ہم نے سکسیزفل بنانا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دا کی ٹو سکسیزفل یوز آف دس ٹیکنیک از ٹو آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ نان فائنینشیل میجرز دیٹ شوڈ بی ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو اے پریڈکٹیبل ریلیشن شپ ود فائنینشیل اماؤنٹ. یہ وہی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے نان فائنینشیل ریشوز جو سلیکٹ کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے، پہلی بات، اور اس کو ہم نے فائنینشیل ڈیٹا کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے. دس از دا سیکنڈ تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اگر یہ دونوں چیزیں، ایک فراسٹر کہنا چاہوں گا میں یہاں پہ، ایک جو فورینزک آڈیٹر ہے، اگر وہ یہ ریلیشن شپ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا ریلیونٹ ریشوز سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہونے کا لائکلیہڈ کے کتنے چانسز ہیں. تو یہ جو ہے ہماری ریشو، نان فائنینشیل ریشوز، یہ بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتی ہیں. ہمیں ایک جو فورینزک آڈیٹر ہے اس کو سکسیزفل بنا دیتی ہیں، کیونکہ جو فراسٹر ہے وہ فائنینشیل ریشوز کو برابر کر لیتا ہے لیکن نان فائنینشیلز کو نہیں کرتا. جیسے کہ what make these ratios so valuable is that really does perpetrator of a financial reporting fraud have the ability to manipulate both the financial statements or non-financial statements in equal proportions. فرسٹ امپورٹنٹ جو ورڈ ہے ریئرلی کا مطلب اس کے پاس بہت کوئی اکا دکا کوئی پرپیٹریٹر ہوگا یا فراسٹر ہوگا جس کے جو دونوں ریشوز کو مینج کر سکے. نہیں تو زیادہ تر جو فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف فائنینشیل ریشوز کو ایکول کرتے ہیں، نان فائنینشیل کو نہیں کرتے. سو اس پورے میں ہم نے نان فائنینشیل جو ڈیٹا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور نان فائنینشیل ڈیٹا کو یوز کرنے کے وہی دو ٹپس ہیں. ایک، آپ نے نان فائنینشیل ڈیٹا کون سا سلیکٹ کرنا ہے، اور سیکنڈ، اس کا ریلیشن شپ فائنینشیل ڈیٹا کے ساتھ کیسے بنانا ہے. اگر ایک فورینزک آڈیٹر یہ کر لیتا ہے تو وہ نان فائنینشیل ڈیٹا کے ساتھ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.